میں آپ کی خدمت میں آپ کا ایک شکوہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکوہ ہے, بالکل ٹھیک, سنائیں جی ذرا شکوہ. اویس لغاری صاحب, میرا تو اپنا ان سے بہت بڑا گلہ آج موجود ہے. انہوں نے میرے شعبے کے اندر بے پناہ امپورٹڈ گیس اپنے پلانٹوں کے لیے منگوائی ہے, اور اب وہ میرے سے وہ گیس نہیں استعمال کرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مجبوراً سستی جو مقامی گیس ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے اور اس امپورٹڈ گیس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے میرا اپنا جو گردشی قرضہ ہے وہ آسمان کو چھونے لگ پڑا ہے. کچھ نہیں میں بھی 300-400 ارب روپے کا فرق پڑا. یہی وہ ہماری اپنی منصوبہ بندی کے اندر جو کمزوری ہیں. یہ اویس لغاری صاحب نے تو معاہدے نہیں کیے تھے, میں آسان سمجھانے کے لیے ان کا نام لیا اور اپنا نام دیا, یہ تو پاور کے ڈپارٹمنٹ نے کیا نا. تو یہ جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے. نہیں میر صاحب, میں سب سے پہلے بتاؤں آپ کو ایک ہنسی کی بات. یہ میں نے ویلاگ کیا نا, حسن رضا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا لاہور کا ایک بڑا المشہور الیکشن ہوا تھا ضمنی, جب نوٹوں کی بارشیں ہو رہی تھیں, تو اس وقت انہوں نے بالکل ساری چمک کو ترک کر کے انہوں نے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی, اس لیے میں ان کے شو پہ گیا. گزارش یہ ہے میرے سے, اویس لغاری صاحب نے کہا تم نے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے کہا یار میں نے مثال دینے کے لیے کیا, اصل میں تو پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن, اور اس کا حل کیا ہے. دیکھیں حل میں نے وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا کہ آپ کے پاس کیبنٹ کے اندر ایک کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے. اب پیٹرولیم بھی اور پاور بھی, یہ آر ڈفرنٹ فارمز آف توانائی, انرجی کی ایک شیپس ہے نا جی. تو آپ ایک اپنی جوائنٹ پالیسی بنائیں, اس کیبنٹ کمیٹی کے اندر کوئی بھی سمری آئے بغیر نہ پیٹرولیم کی پاس کریں نہ پاور کی پاس کریں, تاکہ ہم یہ مڈ وے جا کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ آج ہم نے نہیں اٹھانا اور 300 ارب روپے یا 250 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو جائے. وہ اپنی جگہ پہ ہم اس کو ہینڈل کریں گے. میر صاحب انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے, پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 250 ارب کا مجھے وہ انتظام کرنا ہے, 150 ارب روپے کا مجھے بجٹ میں نہیں ملا, ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس مجھے مہیا کرنی ہے. اس کے باوجود اب جو آپ نے سوال کیا, میں نے ڈومیسٹک سیکٹر کا پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کی انسسٹنس کے اوپر, ان کی ہدایت کے اوپر میں نے کوئی ٹیرف چینج نہیں کیا. میں نے فکسڈ چارجز بڑھائے, وہ کتنے بڑھائے میں آپ کو ڈیٹ دے دیتا ہوں, پر اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گیس کے شعبے کے اندر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ تقریباً 1 کروڑ ہے. 65 لاکھ جو ان میں سے کنیکشن ہے نا جی, وہ پروٹیکٹڈ ہے. پروٹیکٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اوگرا کے مطابق 1800 روپے کے اوپر گیس ایوریج بیچنی ہے, تو میرا اپنا کھاتا پورا کمپلیٹ ہوگا, میں ان کو 300 روپے کی گیس بیچتا ہوں. میرے پاس 65 لاکھ کسٹمر تقریباً وہ ہے جس کے لیے میں نے آپ سے 150 ارب کی کہا. اس کی جو میں نے فکسڈ چارج بڑھایا ہے وہ 200 روپے مہینہ ہے. 200 روپے مہینہ. میر صاحب پرسنٹیج میں آپ جو مرضی نکال دیں, میں پاکستان کو ایک ذمہ دار انداز میں چلانا چاہتا ہوں, میں کوئی یہاں پہ سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا. آپ 400 پہ 250% ہے, وہ ہمارے کچھ دوستوں نے لگا دی خبر, وہ لگا دیں, پر 200 روپے میرے خیال سے جوس کا ایک ڈبہ, یہ 400 سے بڑھا کے آپ نے 600 روپے مہینے کا. میں اور آپ کو باقی بھی بتا دیتا ہوں میر صاحب, نان پروٹیکٹڈ جو کسٹمر ہے وہ تقریباً 37 لاکھ کے قریب میرے پاس موجود ہے, جس کا ٹیرف ہے 500 سے 4000 روپے کا. اس کا فکس چارج 500 سے 1000 روپے مہینہ بڑھایا. پرسنٹیج کی ایک سیکنڈ کے لیے بیسٹ, ٹیرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کی کاسٹ سے سستی آپ سے گیس لے رہے ہیں. میرے پاس تقریباً صرف 2.5 لاکھ کسٹمر ہے جو 2000 سے زیادہ میرے سے گیس خرید رہا ہے, جس ریٹ کے اوپر مجھے اپنا سسٹم بیلنس کرنا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے میر صاحب, یہ ان 60 لاکھ لوگوں کے لیے تو مجھے پاکستان کا نظام نہیں بنانا نا. میں نے اس مجبوری کے تحت, اس بوجھ کے تحت میں نے نئے کنیکشن سارے بین کیے ہوئے ہیں. میں نے اس میں اب کیا کر رہا ہوں, جن کے پاس یہ کنیکشن موجود ہے ان کو مہینے کا گیس کا بل میر صاحب پتہ کتنا آ رہا ہے, 1000 سے 2000 مہینے کا. اتنا میرے خیال سے میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میری کوئی بات میں کچھ آپ کو کوئی اس میں گھمنڈ نظر آئے, میرے خیال سے ایک عام آدمی کا, آپ کے ڈرائیور کا بھی فون کا بل اس سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آپ آ جائیں, جب کیونکہ میں نے اس کو اتنی سستی گیس دینی ہے, ان 60 لاکھ گھروں کو مجھے نئے کنیکشنوں پہ بین لگانا پڑے گا, کیونکہ میں اپنا یہ اور بوجھ نہیں بڑھا سکتا, جو کہ لگا ہوا ہے پچھلے سال سے عمران خان کے دور سے. لوگ مجبور ہو کے کھانا تو پکائیں گے نا جی, ایل پی جی استعمال کریں گے نا, تو میں مجبور کر رہا ہوں ان لوگوں کو ایل پی جی لینے پہ, جس کا وہ بل کر رہے ہیں مہینے کا 5000 سے 20000 روپے مہینہ, اتنی کنزمپشن کا. تو کیا یہ جائز ہے, مجھے آپ بتائیں. اچھا, اس کے بعد اگر آج میں فل کاسٹ کے اوپر ان کو آر ایل این جی کا کنیکشن دے دوں, جس کے اوپر میں وزیر اعظم صاحب سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا جی کہ ہم اس گردشی قرضے کی وجہ سے نئے کنیکشن بھی نہیں دے رہے. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آر ایل این جی کے اوپر جو فل کاسٹ ریکوری کے اوپر بھی اگر میں میر صاحب دے دوں تو ان کے مہینے کا خرچہ بنتا ہے 4000 سے 15000 روپے مہینہ, مطلب 25% کی ان کو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے. پر کیونکہ
ہم نے ہر مسئلے کو سیاست کی نظر کرنا ہے. ہم نے کسی معاملے کے اندر ہم نے اکنامک میرٹ کی بات نہیں کری, ہم نے سنسنی کرنی کہ 50% ریٹ بڑھ گیا. مجھے بتائیں میر صاحب 2000 روپے گھر کا آپ کے گیس کا بل, کمزور ترین لوگ بھی ہوں, جب اس کو طے کیا گیا منیمم ویج آپ کی 20,000 کی تھی, آج 40,000 کی منیمم تنخواہ ہو گئی. کیا یہ مناسب ہے؟ تو یہ کہیں سے تو خسارہ پورا کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ 150 ارب کا اور 250 ارب کا جو پاور ڈویژن, اویس لغاری نہیں میں کہہ رہا, میری آپ پھر لڑائی نہ کروائیے گا, پھر کلپ چلوا کے, پاور ڈویژن کا جو 250 ارب اور یہ جو 150 ارب روپے ڈومیسٹک کنزیومر کا ہے, میں نے یہ 400 ارب کا انتظام کہیں سے کرنا ہے, جس کے لیے مجھے مجبوراً یہ قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا. اللہ خیر رکھے کہ ہم یہ پاور ڈویژن اور اپنے جو سپلائرز کے ساتھ معاملہ طے کر لیں اور ہمیں دوبارہ جنوری میں جا کے یہ انکریز نہ کرنی پڑے, کیونکہ IMF کے پروگرام کے تحت آپ کو سال میں 2 دفعہ اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے. ہم اس کے اوپر جنگی بنیادوں پہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے, انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر آئے گی. اچھا, کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے بڑوں کی, آپ کے بزرگوں کی ہیں, ذرا ان پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ علی پرویز ملک صاحب ایک ینگ ڈائنامک پولیٹیشین ہیں, منسٹر ہیں ہمارے, اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ سنیں کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. اچھا, اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ سے بڑی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا بڑے, اور وہ بھی اپنے ایک بڑے نواز شریف کا ذکر کر رہی ہیں. جب آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو نام آپ استعمال کرتے ہیں نواز شریف کا, ووٹ آپ اس کے نام پہ لیتے ہیں, تقریریں بھی اس کے نام پہ ہوتی ہیں کہ اگر نواز شریف کو کوئی کہے گا کہ تم ٹیکس بڑھاؤ اور پٹرول اور ڈیزل مہنگا کرو تو وہ حکومت چھوڑ دے گا, لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گا. لیکن پھر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی نیند آرام سے آ جاتی ہے رات کو. دیکھیں میر صاحب, میں نے آپ کے سامنے حقائق پورے رکھ دیے ہیں. یقین مانیں مجھے نیند اس وقت نہ آتی کہ اگر میں پاکستان کو اس ڈگر پہ ڈالتا کہ جس کے اوپر مجھے پتہ ہوتا کہ چند مہینے کے بعد وہ دیوالیہ ہو جائے گا, جس لیے میں نے آپ کو عمران خان کی آپ کو مثال دی ہے. میں نے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے, آپ کیلکولیٹر پہ لے کے آپ یہ سارے نمبر ویریفائی کر سکتے ہیں. میں میر صاحب گزارش یہ کروں گا, آج IMF کی پاکستان مجبوری نہیں ہے, آج پاکستان کی مجبوری IMF ہے, اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ 70 سال کے اندر ہم نے اتنی غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اپنی معیشت چلائی ہے کہ لوگ ہمارے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ لوگ کیا IMF بھی ہمارے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج اگر جو اگلے 5 سال کے اوپر آپ کو گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ 100 ارب ڈالر کی چاہیے, میں روپے کا خسارہ تو نوٹ چھاپ کے کر سکتا ہوں, مہنگائی کر کے غریب آدمی کی کمر توڑ سکتا ہوں, میں ڈالر کہاں سے لے کے آؤں گا مجھے آپ یہ بتائیں. اور اگر ڈالر مجھے ارینج کرنے ہیں اور دنیا مجھے نہیں دیتی, ہم نے اپنے دوستوں کے پاس جا کے بھی, ہم نے ہر جگہ سے مانگ کے دیکھ دیے, اکٹھے نہیں ہوئے تھے نا, بالکل اتنے قریب آ گئے تھے آپ دیوالیہ پن کے جب شہباز شریف صاحب نے وہ آپ کا SBA جا کے پچھلی حکومت کے اندر ریکور کرایا. ورنہ وہ وقت تھا جب 8-8 ہزار کنٹینر آپ کے سمندروں پہ پڑے ہوئے تھے, آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے, چند ہفتوں کے ذخائر آپ کے پاس رہ گئے ہوئے تھے. تو اس کی جو قیمت ہوگی نا, اس کی جو قیمت ہوگی, فیکٹریوں کی چمنیوں میں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا, آپ کی دکانوں کے اوپر مال ملنا بند ہو جائے گا, آپ کا تیل جو آپ باہر سے آتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائے گا. یہ سری لنکا میں سب کچھ ہو چکا ہے. سری لنکا کے اندر اموات ہوئی ہیں میر صاحب پیٹرول پمپ کی لائنوں کے اندر لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے, ہسپتالوں کو آپریشن ڈیلے کرتے ہوئے, دوائیاں مہیا نہیں تھیں. تو مجھے یقین مانیں اگر میں عوام کو سچ بتا کے, عوام کو اعتماد میں لے کے اگر یہ مشکل فیصلے بھی کر لوں تو مجھے یہ نیند بالکل ٹھیک آئے گی, کیونکہ مجھے یہ پتہ ضرور ہوگا کہ چند مہینے کی تکلیف کے بعد, چند دنوں کی تکلیف کے بعد پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے. یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے بعد اچھی خبریں آئیں گی. دیکھیں میر صاحب, اچھی خبریں کافی حد تک کر آپ کو دیکھیں اب استحکام نظر آ گیا ہے. میں آپ سے بالکل کھلی بات کروں گا, اور کئیوں کو یہ بات شاید ناپسند آئے. گزارش یہ ہے کہ سفر دیوالیہ پن سے جو ایک جامع اور پائیدار ترقی کا, میں جامع اور پائیدار کہہ رہا ہوں لفظ دے کے, وہ آپ کو استحکام کے ذریعے جائے گا. آج کم از کم آپ نے استحکام حاصل کر لیا,
اور وہ جو گونج تھی دیوالیہ پن کی وہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو یعنی نظر کہ اب آ ہم رہی ہے. ڈیفالٹ پہ نہیں جا رہے. جی بٹ استحکام ان اٹ سیلف از اے فلیٹنگ آپ کی اپرچونٹی, کیونکہ آپ اس کو 1.5-2-2.5% کے اوپر اپنی معیشت کو اگر آپ ترقی کروائیں گے تو آپ وہ 20-25 لاکھ جو سالانہ آپ کو نوکریاں جنریٹ کرنی ہے, آپ کو جو وہ ہلچل اپنے معیشت کے اندر پیدا کرنی ہے, جو لوگوں کی اپنی قوت خرید بڑھانی ہے, جو لوگوں کی آمدنی بڑھانی ہے, جو لوگوں کی لائف سٹائل بڑھانی ہے, آپ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو اگر وہ حاصل کرنا ہے آپ کو اب اگریسو اصلاحات کرنی ہوں گی, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہوں, چاہے وہ گیس کے شعبے کی ہوں, چاہے آپ کو بجلی کے شعبے کی ہوں, چاہے آپ کو کسی بھی ٹیکسیشن کے اندر ہو. اب یہ نظام نہیں چلے گا کہ 30 لاکھ لوگوں سے آپ 50-500 ارب اکٹھا کر لیں اور دکانداروں سے ٹیکس نہ لیں, آپ کاشتکاروں سے جو منافع بخش کاشتکاری کر رہے ہیں ان سے پیسہ نہ لیں. اب آپ کو اگر اس نظام کو چلانا ہے اور لوگوں کو امید دینی ہے اور لوگوں کو یہ حوصلہ دینا ہے, اپنی باتوں سے نہیں, انہوں نے 70-80 سال میں بہت سی باتیں سن لیں, اب وہ آپ کے فیصلوں سے اور جو رستہ آپ اختیار کریں سے اگر اس کو دیکھتے ہوئے وہ اعتماد حاصل کریں گے تو پاکستان کا یقین مانے ایک بہتر مستقبل اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور اگر ہماری اگلی نسل جو میری نسل بھی ہے اگر وہ بے امید ہو گئی, اگر وہ اس کو یہ بالکل حوصلہ توڑ گئی تو وہی ہوگا جو ہم پچھلے 2 سالوں میں دیکھ رہے ہیں. 10-10 لاکھ بندہ اپنے پیروں سے فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے دوسرے ملکوں میں وہاں پہ برگر کنگ کے اندر جا کے نوکری کرتا ہوا نظر آئے گا, میکڈونلڈز میں کرتا ہوا نظر آئے گا اور پاکستان سے بھاگنے کی کرے گا. کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری کشتیوں میں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے یورپ کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے. تو آج استحکام سے میری امید ہے اور میری خواہش یہ ہے, اور شہباز شریف صاحب کی جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ اس دفعہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہی کیا جو 70 سال میں اس ملک میں ہوتا رہا تو شاید یہ نظام آپ کو کبھی معاف نہ کرے. تو اس لیے یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے جتنی دیر موجود ہوں جو حق اور سچ سمجھوں گا, مقبول نہیں, جو صحیح سمجھوں گا اگلی نسل کے لیے, اس کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا اور کوشش کرتا